السلام علیکم. گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس. آئی ہوپ یو آر آل فائن. ہم لوگوں نے الحمدللہ 2 چیپٹر ہم لوگوں نے اینڈ کر لیے ہیں، وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں. تو آج ہم چیپٹر نمبر 3 یعنی تیسرا چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے. تو ہم اس کی آج ریڈنگ کریں گے. یہ چیپٹر نمبر ہمارا 18 ہے. تو آج ہمارا آپ لوگ سب سے پہلے ٹاپ آف دا پیج ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں گے. تو آج ڈیٹ ہے 14 دسمبر اور دن ہے پیر کا. کھولیے بیٹا صفحہ نمبر 90 اور لیسن کا نام، ہمارے سبق کا عنوان یا نام ہے مقبرہ جہانگیر کی سیر. تو اس کی ہم آج ریڈنگ کریں گے. ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخی مقامات کی سیر ہمیشہ سے اہمیت کی حامل رہی ہے. یہ مقامات ہمارا تہذیبی ورثہ ہیں. ورثہ ہوتا ہے وراثت میں باپ دادا کی طرف سے جو بھی چیز ملتی ہے اس کو ورثہ کہا جاتا ہے. ان مقامات کی سیر سے ایک طرف انسان کی قوت مشاہدہ بڑھتی ہے. قوت مشاہدہ ہوتا ہے دیکھنے کی قوت. تو دوسری طرف یہ حیرت انگیز خوبصورتی کی حامل وسیع و عریض عمارات. وسیع و عریض ہوتی ہیں جو لمبی اور چوڑی یعنی کھلی ہوں اور لمبی ہوں. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے عظیم الشان ماضی کی یاد دلاتی ہیں. پچھلے ہفتے ہم تمام کزنز نے سیر کا پروگرام بنایا اور پھر ابا جان اور چچا جان سے ہماری اس خواہش کا اظہار ہم نے کیا کیا، اپنی اس خواہش کا اظہار کیا. تھوڑی سی رد و قت کے بعد طے یہ پایا. رد و قت کا مطلب ہوتا ہے تکرار، یعنی تھوڑی دیر ہم ان کو منواتے رہے تو اس کے بعد ٹھیک ہے وہ مان گئے. طے پایا کہ اس اتوار کو ہم مغل شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ دیکھنے چلیں گے. اس بچوں کی خوشی دیدنی تھی. دیدنی مطلب ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے کے قابل تھی، لہٰذا ہم لوگ اتوار کا شدت سے انتظار کرنے لگے. اتوار کی صبح ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ نمودار ہوئی. نمودار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. سب نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور تیار ہو کر گاڑیوں میں سوار ہوئے. ابا جان نے اشیاء خردونوش ہوتی ہیں جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں، اور پانی کی بوتلوں کا انتظام کر لیا تھا. کچھ کھانے کی چیزیں گھر پر تیار کی گئی تھی. صبح 11 بجے پوری تیاری کے ساتھ یہ ہنستا مسکراتا قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا. چھٹی کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک کم تھی. ٹریفک یعنی گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی، کم تھی، لہٰذا ہم جلد ہی آزادی چوک پہنچ گئے. چوک کا منظر انتہائی دل فریب اور دلکش تھا. حد نگاہ پھیلی مخملی گھاس اور اس پر پودوں اور ہریالی سے بنے خوبصورت، ہریالی ہوتی ہے یعنی سبز گھاس جو ہوتا ہے یعنی گرینری جس کو ہم کہتے ہیں، بنے خوبصورت نقش و نگار جنت نظیر سما پیش کر رہے تھے. سما ہوتا ہے منظر، یعنی جنت کا منظر پیش کرے تھے. جنت جیسا ماحول لگ رہا تھا. دریائے راوی کے نئے پل سے گزرتے ہوئے بائیں طرف عین دریا کے اندر مغلوں کی ایک اور یادگار نظر آ رہی تھی جو شہزادہ کامران کی بارادری کہلاتی ہے. تھوڑی ہی دیر میں ہم اس تاریخی عمارت کی 4 دیواری میں داخل ہو چکے تھے جسے مغلیہ فن تعمیر کا اعلیٰ ترین نمونہ مانا جاتا ہے. یہ دریائے راوی کے ساتھ باغ دلکشا میں واقع مقبرہ جہانگیر ہے. وہ کہاں پہ جا رہے تھے؟ مقبرہ جہانگیر کی سیر کو جا رہے تھے. تو یہ کہاں پہ ہے؟ دریائے راوی کے ساتھ باغ دلکشا میں واقع ہے. ٹھیک ہے، کون سا باغ؟ دلکشا، جس کا آغاز ملکہ نور جہاں تو یہ جہانگیر کی دور اندیش اور سلیقہ مند وفاشوار بیوی تھی. ملکہ نور جہاں آپ سے پوچھ سکتا ہے کوئی کویسچن، یا آپ کا کویسچن بھی ہوگا کہ ملکہ نور جہاں کون تھی؟ تو یہ کون تھی؟ جہانگیر کی دور اندیش اور سلیقہ مند وفاشوار بیوی تھی. تو اس کا آغاز کس نے کیا تھا؟ اس مقبرے کا آغاز یہ جہانگیر کی بیوی جو تھی ملکہ نور جہاں اسی نے کیا تھا، اور شاہ جہاں نے پائے تکمیل تک پہنچایا. آپ سے کو پوچھ سکتا ہے اس کا آغاز کس نے کیا اور اس کو پائے تکمیل تک یعنی اس کو مکمل کس نے کیا؟ تو آغاز اس کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ ملکہ نور جہاں نے کیا اور شاہ جہاں نے اس کو مکمل کیا تھا. سرسبز باغات سے گزرتے ہوئے ہم جہانگیر کے مزار تک پہنچ چکے تھے. مزار کے طلسماتی اور جادوئی ماحول نے سب پر ایک عجیب کیفیت طاری کر دی. کیفیت ہوتا ہے حالت. چند لمحوں کے لیے ہم مغلیہ سلطنت کے عظیم الشان دور کے نظاروں میں کھو گئے. ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. گردش ایام یعنی دنوں کا آنا جانا.
ایام یوم کی جمع ہے اور یوم دن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقبرے کے حسن و جمال اور عظمت و جلال کو الفاظ دینا امر محال ہے۔ امر محال کا مطلب ہوتا ہے مشکل کام ہے۔ سنگ سرخ کے 5 سنگ کہتے ہیں پتھر کو، یعنی ریڈ کلر کا جو پتھر تھا اس کے 5 فٹ اونچے چبوترے پر بنا سنگ مرمر کا مزار اپنی مثال آپ ہے۔ قبر کے تعویذ کے دائیں بائیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام کندہ ہے۔ کندہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو کھدائی کر کے لکھے گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مزار پر عقیق، لاجورد اور نیلم جیسے قیمتی پتھر سے گلکاری کی گئی تھی، یعنی بیل بوٹے وغیرہ بنائے گئے تھے۔ سکھ عہد میں، عہد ہوتا ہے دور، ٹھیک ہے، یعنی جو سکھ تھے ان کے دور میں اس عمارت کو بہت نقصان پہنچایا گیا اور قیمتی پتھروں کو اکھاڑ کر سکھ امرتسر لے گئے۔ اس کے باوجود اس کی شان و شوکت اور آن بان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آن بان کہتے ہیں شان کو، یعنی اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مقبرے کا فرش 350 برس گزرنے کے بعد بھی انتہائی ملائم اور چمکدار ہے۔ مزار کے چاروں طرف سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں جو مقبرے کو موسم کی حدت سے محفوظ رکھتی ہیں، یعنی موسم کی شدت، یعنی اگر بارش ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، یہ اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ مقبرے میں اوپر جانے کے لیے چاروں طرف سنگ سرخ کے زینے بنے ہوئے ہیں۔ سنگ سرخ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ریڈ کلر کا جو پتھر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کے چاروں کونوں پر 4 برج ہیں اور ہر برج پر ایک مینار کھڑا ہے۔ دریائے راوی کے پل پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو یہ چاروں مینار ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ ان میناروں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی مینار سے دیکھیں بادشاہی مسجد کے صرف 3 مینار نظر آتے ہیں۔ اس طرح مسجد کے مینار سے مقبرہ کی طرف دیکھا جائے تو اس کے بھی 3 مینار ہی نظر آتے ہیں۔ شام ہونے سے پہلے ابا جان نے واپسی کا ارادہ کیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یعنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمارات ہمارا تاریخی اور تہذیبی ورثہ ہے۔ اگرچہ ان کی حفاظت حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے ذمہ ہے، یعنی یہ جو کیا نام ہے عمارات ہیں، تاریخی عمارات جو تہذیبی ہمارا ورثہ ہے تو اس کی حفاظت کیا ہے حکومت پاکستان اور جو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو ہے اس کی ذمہ ہے۔ مگر اس بار ایک خوشکن تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ باشعور ہو رہے ہیں، یعنی وہ عقل مند ہو رہے ہیں، ان کو سمجھ آتی جا رہی ہے اور وہ ان کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے خاص صفائی کا اہتمام کرنے میں سرگرم نظر آتے ہیں۔ تمام ہوتا ہے بندوبست کرنے میں، یعنی وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کا بندوبست کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا ہے مقبرہ جہانگیر یہ ہوتا کیا ہے اور اس کی عمارت کیسی ہے اور اس کو کس نے اسٹارٹ کیا تھا بنانا اور پائے تکمیل تک کس نے اس کو پہنچایا تھا اور اس میں کس طرح کے مطلب کہ اس کو کس طرح سے تعمیر کیا گیا ہے اور کس نے اس کو نقصان پہنچایا اور پھر اس کی جو شان تھی اس کے بارے میں ہم نے آج اس میں پڑھ لیا ہے۔ تو یہاں تک تھی آج کی ہماری ریڈنگ اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس کے آنسر کوسچن جو ایکسرسائز ہے باقی وہ ہم پڑھیں گے۔